آج سے تقریباً 100 سال بعد، مثال کے طور پر 2122 میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں اجنبی رہ رہے ہوں گے۔ ہماری جائیداد اجنبیوں کی ملکیت ہوگی۔ وہ ہمیں کبھی یاد بھی نہیں کریں گے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے دادا کے والد کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ لوگ ہمارے نام اور شکلیں بھول جائیں گے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ سب کچھ حاصل کرنے کا خواب کتنا جاہلانہ اور احمقانہ تھا۔ ہم ایک اور زندگی مانگیں گے کہ اسے صرف نیک کاموں میں گزاریں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یاد رکھیں، آج ہمیں اپنی اور دوسروں کی بھلائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ صرف ایک چیز جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ہے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیے گئے نیک اعمال۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ نیک اعمال کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنی قبر کو یاد نہیں کیا کہ وہ کیا عالم ہوگا؟ وہ جب سوال کیے جائیں گے، جب ہمارے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو ہم پر کیا بیتے گی، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کیونکہ اللہ کی سچی کتاب میں اللہ نے جو فرما دیا وہ سچ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے 2 راستے چھوڑ کر گئے جو کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور جنت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ وہ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، احادیث پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے قرآن۔ یہ 2 راستے ہیں جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ وہ کیا عالم ہوگا جب ہماری موت کا وقت آئے گا؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں ان فانی رشتوں کے لیے، یہ جو ختم ہو جانے والے رشتے ہیں، جو ختم ہو جانے والی دنیا ہے، جہاں پہ ہم مہمان کے طور پر آئے ہیں۔ کچھ ہی سال ہیں ہمارے، پھر ہمیں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری موت کا وقت آئے گا، پھر کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا، بلکہ جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی ہمیں ہمارے نام سے نہیں پکارتا، میت کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو انسان جیسے دنیا میں آتا ہے ایسے دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ اس دنیا میں مہمان کی طرح آئے ہیں، یہاں سے چلے جانا ہے، پھر کیا فائدہ یہاں کے لوگوں کی خوشیوں کے لیے، لوگوں کی غلط خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں۔ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اسے آخرت میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ یہ اعمال ہی ہیں جو ہمارے لیے ڈھال بنیں گے جنت میں جانے کے لیے، اور قبر کے عذاب سے بچیں گے۔ قبر جو ہے نا، قبر وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہو سکتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتا ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کا اگر موت کا وقت آ چکا ہے، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو قبر میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ کیا آپ کے پاس وہ والے اعمال ہیں؟ کیا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، میری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں۔ کیا آپ کو اس بات پہ یقین ہے؟ کیا آپ نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بھی ایک خوشی ہو کہ موت کے بعد اللہ سے بھی ملنا ہے؟ وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ ظاہر ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرتا ہے، حق پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا،
ظاہر ہے اسے اللہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہوتی ہے، اسے بہت محبت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اس شخص کو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا وہ حق ہے، وہ آنی ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن اپنی مغفرت کی دعائیں پھر بھی وہ کرنا نہیں بھولتا۔ لیکن ایک دل میں کہتے ہیں غفلت نہیں ہونی چاہیے، انسان کو یقین ہونا چاہیے اپنے اچھے اعمال کر کے جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، کوئی ریلیشن آپ نے اللہ سے رکھا ہی نہیں ہے، سارے ریلیشن آپ نے دنیا والوں سے رکھے ہیں، پھر کس منہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے وہ اللہ کی آیتوں سے اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے منہ پھیریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے ایک بار ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، ایک بار ہمیں موقع ملے، ہم اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے، تو اس وقت پھر انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا، پھر کسی کو نہیں واپس آنے دیا جائے گا، وہی تو حساب کتاب کی گھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ گناہ کرنے والے انسان کو بخش دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے تو دیکھو، اللہ کو اپنا بنا کے تو دیکھو، یقین کرو آپ جب سب کچھ سائڈ پہ کر کے آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنی ہر دن بھر کی ایک ایک بات اللہ سے شیئر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے، اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب کسی بدکار، جب کسی کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ بالکل مہلت نہیں دیتے، فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر عذاب کے فرشتوں کے سپرد اس کو کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے سب کچھ، اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا، پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں، پھر انسان جس حالت میں اٹھایا گیا ہو، مرا ہو، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن، اسے سزا ملتی رہے گی، سزا ختم نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اس لیے کوشش کریں، ہمیشہ کوشش نہیں بلکہ ضرور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، اور گناہوں سے بچیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے راستے بھی تو دکھا دیے، اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بتا دی ہمیں بچنے کے لیے۔ آپ استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر بھولے چکے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر آسانی کا وقت لے کر آئے۔ روز دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ جب بھی آپ پر وقت لے کر آئے، جب موت کا وقت ہو، خیر کا آئے۔ کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں، یہ امتحان ہے، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ جس انسان نے خود کو پہچان لیا، اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیا، وہ انسان فلاح پا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی پاور عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ کرے۔ یہ جو دجال کے فتنے آ چکے ہیں اس دنیا میں، یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے، دجال کے ان فتنوں سے اللہ بچائے، اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا کرے، اللہ ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر شیطان بھی دور بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے بچا لے۔
اللہ پاک ہم سب کو خیر کی ایمان کی موت عطا کرنا۔ یا اللہ پاک جب ہم مریں تو ہم اچھی حالت میں ہوں، اللہ پاک ہم ایمان کی حالت میں ہوں، ہماری زبان پہ تیرا ذکر ہو، پھر ہمارا آخری وقت آئے۔ اے میرے اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔